مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ العالی نے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا مولانا ارشد مدنی صاحب کا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ 1972 میں جب مولانا ارشد مدنی صاحب پاکستان تشریف لائے تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے 4 ماہ لگائے تھے اور میں مدرسے میں داخل ہوا۔ چونکہ میرے ماں باپ راضی نہیں تھے میرے دینی تعلیم سے، تو رائمنڈ میں اس لیے مجھے داخلہ نہیں ملا کہ ماں باپ کو راضی کرو تب داخلہ ملے، اور اس لیے وہاں مقامی ایک مدرسے میں نے داخلہ لیا۔ تو چونکہ ضلع ملتان ہمارا ہے تو وہاں مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائے، تو ہم سب جتنے بھی نوجوان تھے ان کا بیان سننے کے لیے چلے گئے۔ قاسم العلوم مدرسے میں جو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، وہاں ہم گئے تو وہاں یہ وہ زمانہ تھا جب پورے ملک میں چوٹی کے خطیب تھے۔ دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی بڑے بڑے خطیب تھے، خطابت کا ایک شاہ سوار تھے، اور بریلوی مکتبہ فکر میں، اور اس زمانے میں واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اس کے لیے 2 چیزیں لازمی تصور کی جاتی، خوش الہانی یا شعلہ بیانی۔ یا تو کڑک دار قسم کی باتیں کی جائے، یا پھر لے لگا کر پڑھ کر لمبا کھینچ کر نصیحت کی جائے، اس کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، پھر درخواستی صاحب علی رحمت نے بیان کیا، ان کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، کوئی 1.5 گھنٹہ سے زیادہ انہوں نے بیان کیا۔ اور جب بیان کرنے کے لیے آئے تو جو پہلی صف تھی اس میں بڑے بڑے خطیب موجود تھے، پورے پنجاب کے سے آئے ہوئے۔ تو حضرت نے یوں انگلی اٹھائی اور کہا کہ جتنا نقصان اسلام کا آپ نے کیا ہے کسی اور نے نہیں۔ سب حیران رہ گئے یہ کیا بات ہوئی۔ حضرت مدنی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں، ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، کیونکہ اگر گالی کا جواب گالی سے دیا جائے تو پھر حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں رہتا۔ دونوں گالی دینے والے ہوں تو دونوں غلط ہیں، سمجھو، دونوں بد کلامی کرنے والے ہیں تو کون سمجھے گا ان میں ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ سنایا، اور بڑا ہی عجیب واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ایک علاقے میں سفر میں تشریف لے گئے، وہاں رات کو قیام ہوا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت نے پوچھا یا مسجدیں کہاں پر ہے۔ رات کو جب بات ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ وہاں یہ ہماری مسجد ہے، اور ادھر یہ دوسرے بریلوی حضرات کی مسجد ہے، یہ وہ اس مسجد کا امام آپ کے بارے میں بہت غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، آپ کو گستاخی رسول کہتا ہے، آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ فجر کا جب وقت ہوا سب لوگ نماز کے لیے چلے گئے تو سب اپنی مسجد میں گئے، تو وہاں جب جا کر دیکھا مدنی صاحب نادار موجود نہیں ہے، تو یہ لوگ نماز پڑھ کر واپس قیامگاہ میں آ گئے۔ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا، اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، شاید میرا نام حسین احمد مدنی ہے، دیوبند سے آیا ہوں، اور میرے بارے میں آپ کو تحفظات ہیں، آپ مجھے میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ سے مل کر اس مسئلے کو حل کر دوں، اپنی وضاحتیں پیش کروں۔ یہ بات کرنی تھی کہ وہ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور ہاتھ پکڑ کر معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف نفس پرستی ہے۔ اور اتنے متاثر ہوئے حضرت مدنی صاحب سے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی قیامگاہ پر ناشتے کے لیے آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ امام صاحب جو ہمارے بارے میں بہت غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ مدنی صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ حیران رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرز پر کام کیا جائے تو محبت ملے گی، اور اگر گالی گلوچ اور نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی سے کام کیا جائے تو یقین جانے تنفر، نفرتیں، توڑ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔